فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال الله تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. معزز اساتذہ اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، امت کی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے اور پالنہار ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، جس کے اشارے کے بغیر کائنات کا کوئی بھی ذرہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا، جس کے حکم کے بغیر کائنات کا کوئی بھی پتا حرکت نہیں کر سکتا، وہ موت و حیات کا مالک ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں بالعموم تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آمنہ کے لال تاجدار مدینہ و مکہ، ساقی کوثر رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری تخلیق اس کائنات کے اندر اس لیے فرمائی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے فرامین کو بجا لائیں اور اس کے نواہیات سے بچ کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری بعثت کا مقصد بھی بتلایا، فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لوگوں، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا۔ رب العالمین نے فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو، حیات کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا مقصد بھی اس کے فوراً بعد بیان فرمایا: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم کو آزمائے، تم کو جانچے، تم کو پرکھے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ معلوم ہوا ان دونوں آیتوں سے کہ اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی قدرت کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر نیکیاں بھی کرتا ہے،
عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ہم میں ایسے بھی افراد ہیں جو نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیکیاں قابل قبول نہیں۔ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے آخرت میں رب العالمین ان سے کہے گا تمہاری دنیاوی وہ نیکیاں تھیں ہمارے یہاں پر شمار ہی نہیں کی گئی۔ کتنا زیادہ افسوس ہوگا اس وقت۔ ایک تو وہ شخص ہے جو نیکیاں کر کے ہی نہیں گیا ہے، وہ تو پچھتائے گا ہی پچھتائے گا، لیکن ایک وہ شخص جو نیکیاں کر کے گیا ہے، عبادتیں بھی کی ہیں، ساری کی ساری نیکیاں کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن آخرت میں اللہ اس سے کہہ دے تمہاری نیکیاں شمار ہی نہیں کی گئی، تو اس سے زیادہ خسارے میں کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو انجام یاد دلایا ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں باخبر نہ کر دوں؟ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلا دوں تو نیکیوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عبادتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیاوی ساری کی ساری کوششیں رائے گاہ ہو جائیں گی، جن کی ساری کی ساری دنیاوی تگودو برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا نبی سے یہ کہلوا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں باخبر کر دیجئے جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، نیکیاں کر کے گئے ہوں گے لیکن اللہ کے یہاں پر شمار نہیں کی گئی ہوں گی، عبادتیں بھی کی ہوں گی، روزہ بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ بھی کیا ہوگا، لیکن اللہ فرما رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی دنیاوی ساری کی ساری کوششوں کو اللہ رائے گا کر دے گا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ تو یہ گمان کر رہے تھے، ان کا یہ گمان تھا کہ ہم تو نیکیوں کے انبار جمع کر رہے ہیں، ہم تو نیکیاں جمع کر رہے ہیں، ہم تو بہت ساری عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ قیامت کے دن کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ کون لوگ ہیں ایسے؟ کون ایسے بد نصیب ہیں؟ اللہ نے اس کے فوراً بعد قرآن مجید کے اندر فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا، یہ وہ بد نصیب ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کی علامتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اس کی ملاقات کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہونی ہے، اس کی ملاقات کو بھی جھٹلایا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کوئی نشانی بھیجی، اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں بھیجی، سب کا انکار کر دیا، آخرت میں اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ اللہ نے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کی نیکیوں کو ہم وزن ہی نہیں کریں گے، ان کی نیکیوں کو تولا ہی نہیں جائے گا۔ بتائیے کتنا زیادہ افسوس ہوگا اس وقت تو نیکیاں کرنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ خسارے۔ سورہ فرقان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کل قیامت کے دن ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے عمل کیا ہوگا، نیکیاں کی ہوں گی، عبادتیں کی ہوں گی، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے، ان کے سارے اعمال کو ہباء منصورا کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کا بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ عمل کر کے گئے ہوں گے اور جنہوں نے عمل نہیں کیا ہے ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ ان کے اعمال کو شمار نہیں کرے گا۔ سورہ غاشیہ کے اندر ہر جمعے میں ہم سورہ غاشیہ کی تلاوت سنتے ہیں۔
وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے وہی چیز بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کل قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو خوف و ہراس کے عالم میں ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، دنیا کے اندر اعمال کر کر کے ان کی پیشانیاں تھک گئی ہوں گی، ان کی پیشانیوں پر کالے نشان پڑ گئے ہوں گے، ان کے چہرے پر کالے نشان پڑ گئے ہوں گے، ان کی پیشانیاں دنیا میں عبادتیں کر کر کے تھک گئی ہوں گی۔ اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا تسلا نارا حامیہ، اس کے باوجود بھی انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس کے باوجود بھی انہیں آگ کے حوالے کر دیا جائے گا جو دنیا کے اندر اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ بہت خطرناک معاملہ ہے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ ارننگ سے زیادہ کہیں بہتر ہے کہ اس کی حفاظت کرنا۔ کمانا بہت زیادہ آسان ہے لیکن بچا کر کے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ نیکیاں سب کرتے ہیں، نیکیوں کے معاملے میں سب آگے ہیں، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنے میں ہم پیچھے ہیں۔ آئیے میں کچھ ایسے اعمال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سب سے بدترین جو عمل ہے جو ہماری نیکیوں کو ایک وائرس کی طرح کھا رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ حالات جیسے بھی آ جائیں، پریشانیوں کے پہاڑ سامنے آ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، لیکن اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ شادی ہو گئی ہے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، عقیدہ خراب ہونے لگتا ہے، عقیدہ بگڑنے لگتا ہے، کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ چلو کسی اور طرف رخ کیا جائے۔ یہ نہیں کرنا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے، ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ نبی سے کہا اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف بھی وحی کی جا رہی، آپ کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے، آپ کو بھی یہ پیغام سنایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے کے نبیوں کو بھی یہی پیغام دیا گیا تھا۔ لَإِنَّ شِرَكْتَ، اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی جھکا لی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری نیکیوں کو ہوا منصورہ کر دیا جائے گا۔ نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا یا شرک ہو گیا، نیکیاں ختم۔ سورہ انعام کے اندر اللہ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، فرصت ملے تو جا کر کے دیکھیے گا۔ سورہ انعام کے اندر اللہ نے 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ایک عجیب بات بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر اللہ کے یہ 18 پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتے، تو ان 18 کے 18 نبیوں کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ 18 رسولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کر لیتے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی۔ بہت خطرناک معاملہ ہے شرک کا، لہٰذا شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا اور ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ایک دوسری چیز ہے، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر ڈالے، کیونکہ ایک انسان جب کسی چیز کا انکار کرے گا تو دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا
کہ کافروں کی کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا، جس نے اس کی کتابوں کا انکار کیا، جس نے اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے، جس نے اس کی اچھی بری تقدیر کا انکار کیا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ان کافروں کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی، گرچہ یہ ایک پہاڑ بھی اللہ کے راستے میں، سونے کا ایک پہاڑ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی نگاہ میں ان کی نیکی کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ لہذا اللہ کا انکار کرنے والے، اس کی ساری کی ساری چیزوں کا انکار کرنے والوں کی کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کسی چیز کا انکار کیا تو نیکیاں برباد ہو جائیں۔ زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا ابن جدعان نام کا، بڑا سخی تھا، بڑا فیاض تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، پلایا کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ کھانے کی اتنی بڑی بڑی دیگیں پکوایا کرتا تھا کہ کھانا نکالنے کے لیے سیڑھیاں لگانا پڑتی تھی، اتنا سخی اور فیاض تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول ابن جدعان کا کیا معاملہ ہے؟ اے اللہ کے رسول وہ زمانے جاہلیت کا ایک شخص تھا، وہ بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ یصل الرحمہ، وہ بڑا صلہ رحمی بھی کرتا ہے، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا کرتا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام بھی کرتا ہے۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، اے اللہ کے رسول کیا اس کا یہ عمل اس کو کل قیامت کے دن فائدہ دے گا؟ حضرت عائشہ سوال کر رہی ہیں، اللہ کے رسول کیا یہ عمل یہ جو کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، فیاضی کر رہا ہے، کیا قیامت کے دن اس کا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينفعه، اس کا یہ عمل ہرگز اس کو کل قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ آج تک اس نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے، یہ اللہ کو بھی نہیں مانتا ہے، یہ رسول کو بھی نہیں مانتا ہے، گرچہ یہ سخاوت و فیاضی کا کام کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن اللہ پر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، قیامت کے دن پر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص منکر ہے، انکار کرتا ہے، تو اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک تیسری چیز بڑی عجیب ہے، ریاکاری کرنا۔ انسان نیکیاں کرتا ہے، اس کے اندر خلوص کا باقی رہنا بڑا مشکل ہے۔ انسان نیکیاں کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں شہرت مل جائے، دنیا میں عزت مل جائے، دنیا میں نام ہو جائے، پرچار ہو جائے، میرے نام کے اشتہار چھپ جائیں، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی بھی نیکی ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ دھتکار دے گا، جاؤ آج میرے پاس تمہارا کوئی بھی بدلہ نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اِنَّا خَوْفَ مَا خَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ، اے صحابہ مجھے تمہارے سلسلے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارے اندر شرک اصغر داخل ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔
صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ اے اللہ کے نبی شرک اصغر کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الریا، تمہارے اندر ریاکاری آ جائے، تم نیکیاں کرو تو تمہارا یہ مقصد ہو کہ لوگوں میں میرا پرچار ہو جائے، تم نماز اس لیے پڑھو کہ لوگ تمہیں نمازی کہنے لگ جائیں، تم حج اس لیے کرنے جاؤ کہ معاشرے میں تمہیں لوگ حاجی کہنے لگ جائیں، تم زکوٰۃ اس لیے دو کہ تمہیں لوگ سخی اور فیاض کہنے لگ جائیں، یہ ریاکاری ہے، یہ کہیں تمہارے اندر داخل نہ ہو جائے، مجھے سب سے زیادہ اس چیز کے بارے میں خوف ہے۔ بہت عجیب ہے یہ ریاکاری، ریاکاری اگر داخل ہو گئی تو نیکیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ریاکاری کرنے والوں سے کہے گا یقول اللہ عز وجل لاصحاب ذلک یوم القیامہ اذا اجاز الناس، ریاکاری کرنے والوں سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا جب لوگوں کو وہ بدلہ دے رہا ہوگا، لوگوں کو نیکیوں کا بدلہ عطا کر رہا ہوگا، ایسے ماحول میں اللہ ان لوگوں سے کہے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے تم نیکیاں کرتے تھے، اذهبوا چلے جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھلانے کے لیے تم نیکیاں کرتے تھے، آج میرے پاس تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے، فَهَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً، جاؤ دیکھو جن کو دکھلانے کے لیے تم نیکیاں کرتے تھے وہ آج تمہیں کوئی بدلہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، بھگا دیا جائے گا۔ لہذا ریاکاری اپنے دلوں سے نکال کر کے پھینک دیجیے، کوئی بھی نیکی ہو، چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، سب کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، تبھی وہ نیکی قابل قبول ہے، ورنہ کل قیامت کے دن نیکیاں کرنے کے باوجود بھی بھگا دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج تمہارے لیے کوئی جزا نہیں ہے، سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا تباہی ہے، بربادی۔ ایک مشہور سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ہلاکت و بربادی ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی سے کام لیا کرتے ہیں، اپنی منمانی کیا کرتے ہیں، جب من میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے چلے آتے ہیں، جب من میں آتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں سستی سے کام لینے والوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں، لوگ نمازی کہنے لگ جائیں، لوگوں کی نظر میں ہم نیک کہلانے لگے، اگر یہ چیز ہے تو ایسے نمازیوں کے لیے اللہ نے کہا ہلاکت و بربادی ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو نمازی کہنے لگ جائیں۔ لہٰذا ریاکاری اپنے دلوں سے نکال کر کے پھینکیے ورنہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ایک چوتھی چیز بہت خطرناک ہے جس کا تعلق معاشرے کے نوجوانوں سے ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیز داخل ہوتی جا رہی ہے اور ہو چکی ہے، لیکن آج کا نوجوان نہیں سمجھتا، نیکیاں کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں بڑی عبادتیں کرتا ہے، تہجد گزار بن جاتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی پائی جا رہی ہے ہمارے اندر جو ہماری نیکیوں کو برباد کر رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خلوت میں گناہ کرنا، تنہائی میں، سامنے سب نیک ہیں، لوگوں کی نظروں کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، سب کا شہرہ ہے، سب کا دبدبہ ہے، فلاں حاجی صاحب، فلاں نمازی صاحب، فلاں وہ صاحب، فلاں وہ صاحب، لیکن تنہائی میں ہم گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ تنہائی میں گناہوں سے نہ بچنا یہ نیکیوں کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ التِّهَامَةِ بِيضَاءَ،
میں اپنی امت میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا، بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالٍ تِہَامَةِ بِيضَاء، جو ایک بہت بڑے پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ بہت نیکیاں ہوں گی۔ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، پہاڑ کی مثال اللہ کے نبی نے دی۔ بہت ساری نیکیاں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ایک دوسرے کی خیر خواہی، تعاون، بہت نیکیاں ہوں گی، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ہباء منصورا کر دے گا، برباد کر دے گا۔ نیکیاں تو کی ہوں گی، نمازیں تو پڑھی ہوں گی، عبادتیں تو کی ہوں گی، لیکن اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اے اللہ کے نبی ایسے لوگوں کا تذکرہ کر دیجئے، ایسے لوگوں کے بارے میں بتلا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو وہ صفت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا، کوئی بھی نئی چیز دیکھتے تھے سوال کر لیتے تھے، اللہ کے نبی کہیں وہ صفت ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی، بتلائیے کون ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع سے بیان فرمایا، اما انہم واخوانکم ومن جلدتکم وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، جس طریقے سے تم رات میں سویا کرتے ہو اسی طریقے سے وہ بھی رات میں سویا کرتے ہوں گے۔ ایک معاملہ سب سے الگ ہوگا جو نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، وَلَكِنَّ أَخْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، ایسے لوگ ہوں گے وہ جو تنہائی میں جاتے ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ پاتے، ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ آج ہم جائزہ لیں، معائنہ کر لیں، ہمارا نوجوان موبائل میں کس طریقے سے بزی ہے۔ رات کی تنہائی ہے، بند کمرہ ہے، رات کی تاریکی ہے، تنہائی ہے، موبائل ہے، نیٹ ہے، سب کچھ ہے، انسان کا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے، انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر ایسے ماحول میں، ایسی کنڈیشن میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر پائے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچ پائے، ان کو دیکھنے سے نہ رک پائے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری بھی نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا، ہماری نیکیوں کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس عظیم، اس برے فعل سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں گمان بھی نہ ہو اور ہماری دنیا کی ساری کوششیں، ساری نیکیاں، ساری عبادتیں برباد ہو جائیں اور ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ تنہائیوں میں گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک اور چیز، آخری چیز، دوسروں کی حق تلفی کرنا، دوسرے کے حقوق کو مار لینا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، بیٹیوں کو میراث میں حق نہ دینا، بہت سارے حقوق ہو سکتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، دوسروں کو گالیاں دینا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسرے کا خون کر دینا، یہ ایسے اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں گے اور ہماری نیکیوں کو اٹھا کر کے دوسرے کو دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اتدرون ما المفلس، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، سوال کر لیا،
اے صحابہ، کیا تمہیں اس چیز کا علم ہے؟ کیا تمہیں اس چیز سے واقفیت ہے کہ مفلس کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے بیان فرمایا، المفلس فینا من لا درہم ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی، ہماری صفوں میں، ہمارے درمیان میں، ہمارے ساتھ میں رہنے والا مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ مفلس یہ ہے، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آئے گا، روزہ بھی رکھا ہوگا، شرافت چہرے سے ٹپک رہی ہوگی، نمازیں بھی ادا کی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، بہت سارے نیک کام کیے ہوں گے، لیکن ساتھ میں کیا کیا ہوگا؟ دوسرے کا مال ہڑپ لیا ہوگا، دوسرے کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہا دیا ہوگا، کسی پر الزام لگا دیا ہوگا۔ یہ ایسا مفلس ہے کہ اس کی ساری نیکیوں کو اٹھا کر کے مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ فَيُعْتِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی ساری نیکیوں کو اٹھا کر کے مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کریں، دوسروں کو گالی نہ دیں، معاشرے میں گالی کا ماحول پیدا نہ کریں۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے بچوں کی اصلاح بھی نہیں کرنا چاہتے۔ گلیوں سے گزر جاؤ، محلے سے گزر جاؤ، بچوں کی زبان پر گالیاں ہیں، وہ باتوں سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں۔ آج کا نوجوان بات بھی کرتا ہے تو گالی سے بات کرتا ہے، اس کی زبان پر گالی چڑھی ہوئی ہے، اس کی ذمہ دار ان کے والدین ہیں، معاشرے کے بزرگ ہیں، معاشرے کے نوجوان ہیں۔ کیوں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی؟ ہمارا بچہ جب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے گالیاں بھی دیتا ہے، دوسرے کے خون بھی کرتا ہے، دوسروں پر الزام بھی لگاتا ہے، اور خالی اوقات میں محلوں میں کھڑے ہو کر کے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے، دکانوں پر کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتا ہے، الزام بھی لگاتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کے اندر بھی یہ ساری برائیاں، ساری خرافاتیں، سارے سیئات پائے جائیں گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی ساری نیکیوں کو اٹھا کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ لہٰذا ان سارے کے سارے برے اعمال سے اپنی حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے اور نیکیاں کرنا ہے۔ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور خاص طور سے جو حضرات نیکیاں کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، نمازوں میں آگے رہتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بھی نماز کا ماحول پیدا کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنی بیٹیوں کی اصلاح کریں۔ معاشرہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، سماج کے اندر عجیب عجیب قسم کے فتنے قائم ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر عجیب عجیب فتنے ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی ارتداد کا فتنہ آتا ہے تو کبھی کسی اور قسم کا فتنہ ہماری آنکھوں کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ ذمہ دار ہم ہیں، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، اپنی بیٹیوں کی اصلاح نہیں کی، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ نہیں کیا، ان کو دینی تعلیم سے لیس نہیں کرایا۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے ہماری مسلم بچیاں، ہمارے مسلم بچے ارتداد کا شکار ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اصلاح کی بھی فکر ہمیں کرنا ہے، گھر کی اصلاح ہمیں کرنا ہے، اپنی بیوی کی اصلاح ہمیں کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی، سب کی سرکشا اور سب کی حفاظت اور سب کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہمیں کرنا ہے۔ لہٰذا ایکٹیو ہو جائیے، وہ دور چلا آ رہا ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے، اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہونے کی، قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، نیکیاں کرنے کی، میدان عمل میں
آگے آنے کی، لہٰذا بس یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی صفوں میں آگے سے آگے ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے بچیوں کی، ہمارے بچوں کی، سب کی حفاظت فرما، دینی مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔